ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ گیا تھا، جسم بڑھ گیا تھا، جب وہ تیز تیز آئی اور تیز تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھولنے لگی، آپ حجرے میں آ گئی خیر سے، الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز تیز قدم، تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی، آپ سانسیں لے رہی تھی، اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا او حمیرہ، او حمیرہ۔ سرکار نے اس رات اماں عائشہ کو کیا کہا؟ یعنی اس وقت ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا تیز چلنے کی وجہ سے، کہا او حمیرہ سرخ رنگت والی۔ اب آگے کے جملے، تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں میں خاموش رہی، میں نے عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں۔ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، حمیرہ کا لقب جو اماں عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ، اور اسی رات اماں عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے، تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم۔ اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں، انکار نہیں کریں، آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں۔ کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے، اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے۔ اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آپ غور فرمائیں، وہ جہاں دعا کرے قبول۔ قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کے لیے بھی دے گی۔ اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے۔ شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے۔ آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو۔ یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے۔
آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں، اس رات عبادت کا اہتمام کریں، اس رات اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا، ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے، ہم نے سود کو عام کیا، ہم نے معاذ اللہ زنا کے اڈوں کو عام کیا۔ اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے، شب برات، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بس جاتے جاتے آخری بات عرض کروں، اللہ سے معافی مانگ لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کسی بزرگ کا قول ہے، اللہ اکبر، جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کرو، لوگوں اللہ سے صلح کرو، لوگوں اللہ سے صلح کرو۔ جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر۔ کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے، اور قبرستان میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے، جب تک انسان زندہ تھے، اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں۔ اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے، اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے، مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ سے کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے، جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے۔ فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے، کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا، اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں تیری یاد میں جھک جائے۔ اور پھر کہا اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا، توبہ کر لی۔ توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے، تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے۔ رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے۔ تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا۔ تو کوئی کہتا تھا لوگوں جلدی چلو، سفر طے کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا۔ لوگ خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے نہ جاؤ، رات نہیں گزارو، صبح سفر کریں گے۔ فضیل کا خوف ہے، ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے۔ تب فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں۔ تب فضیل نے کہا لوگوں اب جاؤ، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا، اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے۔ اب جاؤ، فضیل لٹ چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لوٹے گا، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اور اتنا روئے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہی فضیل ابن عیاض جب توبہ
तौबा करते हैं और तौबा करके फिर मक्कतुल मुकर्रमा का सफर करते हैं, वहां मुजावरी और जारूब कशी करने लगते हैं, फिर तौबा के बाद उसी फुजैल की शान ये हो जाती है कि फुजैल लाखों हदीसों के हाफिज हो जाते हैं, अल्लाह के वली हो जाते हैं। पहले तो क्या थे और तौबा करके क्या बन गए? मुसलमानों, तुम भी तौबा करो, अल्लाह ने मौका दिया है। और उन अहबाब को कहता हूं, उन मोहब्बत करने वालों को कहता हूं, अगर आप सोना चाहते हैं तो सो जाएं, किसी को मना न करें। इस कौम को अल्लाह की बारगाह में झुकने का वक्त नहीं है, इन्हें झुक रहे हैं शबे बारात में, कम से कम एक रात में झुक रहे हैं, इनको झुकने दो। ये रो रहे हैं, इन्हें रोने दो, ये गिड़गिड़ा रहे हैं, इन्हें गिड़गिड़ाने दो। जरा इंसाफ से काम लेना साहिबो, कि तुम लोग अब कहते हो कि नफल पढ़ना भी बिदत है। बताओ ये नफल कब से बिदत हो गई? अल्लाह की इबादत भी कोई बिदत होती है? कुरान तो ये कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिनों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करे। अब इबादत बिदत कब से हो गई? सोचो तो सही, ऐसा न करो। इस कौम को अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ लेने दो। ये कहां आते हैं? कम से कम शबे बारात के बहाने, मेराज के बहाने, कद्र के बहाने मस्जिदों में आते हैं, तो आने दो, इन्हें शुकूक में मुब्तला न करो। अरे मौला अली का फरमान तो आपको बताऊं, हैरत होगी। दरअसल इल्म का फुकदान है, जिहालत है, किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए गलत बातें अवाम में आम करते हैं। फज्र का वक़्त है, मौलाए कायनात मस्जिद में नमाज के लिए आए, बैठ गए, वक्त निकल गया। वक्त समझ रहे, वक्त निकल गया। एक बंदा अवाम में से आया और अभी तुलू हो रहा था सूरज, नमाज शुरू करने लगा कि जब सूरज तुलू हो तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये मसला तो है ना, बोलो है। लेकिन मौला अली ने उसको मना नहीं किया। किसको? वो अवाम में से जो शख्स था उसको मना नहीं किया, आंदली आपने उसको पढ़ने दिया। मौला आप बाबे मदीनतुल इल्म है, आपने इसे रोका क्यों नहीं? क्या आपको पता नहीं कि तुलूए आफ्ताब के वक्त कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? देखो जो अहले इल्म है उनके फतवे का अंदाज क्या है, जो अहले इल्म है उनकी गुफ्तगू का अंदाज क्या है। कौन इल्म? आलिम नहीं, बाबे मदीनतुल इल्म, नबी का शागिर्द, जिसने नबी पाक की जबान चूस चूस कर इल्म हासिल किया, वो बाबे मदीनतुल इल्म। कहते हैं, ओ मसला बताने वाले, मुझे ये मसला मालूम है कि तुलूए आफ्ताब के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ये बंदा अवाम में से है, अगर मैं इसको अभी रोक देता ना, फिर ये नमाज फजर कभी नहीं पढ़ता। यानी दिन भर इतना बिजी हो जाता, मसरूफ हो जाता कि ये नमाज फजर फिर छोड़ देता। अरे तुलू के वक्त पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है। ये बारीकियां खवास के लिए है, ये बारीकियां खवास के लिए है, कब पढ़ो कब ना पढ़ो। लेकिन अवाम जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, जो आते ही नहीं, तो फरमाते ममनू वक्त में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ तो रहा है ना, उसे पढ़ने दे। ये मौला अली का फतवा है। आप बताएं, अब इस हदीस को इमाम अहले सुन्नत नतीजा खस करते हैं, अगर खवास के नजदीक अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करना अवाम का तरीका नामुनासिब हो, तो भी अवाम को अल्लाह के जिक्र से रोका न जाए। नामुनासिब तौर पे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर तो रहे। जब नामुनासिब तौर पर अवाम अगर अल्लाह का जिक्र करें तो उन्हें मना नहीं किया जाएगा। ये मौलाए कायनात का फतवा है। तो जो तरीका हदीस से साबित हो, जो तरीका सहाबा से साबित हो, उस पर क्यों मना किया जाएगा? इसलिए लोगों,